بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جمعرات ہے اور کل جمعے کا دن ہے۔ جو طلبہ جو بچے مدرسے میں پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جمعرات کی جو ہماری تعلیم ہوتی تھی اس تعلیم میں ہم جمعے کے دن کی فضیلت، جمعے کے دن کے اعمال، جمعے کی نماز کے لیے کن باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے اور جمعے کی سنتیں کیا کیا ہیں، وہ ساری باتیں ہم جمعرات کے دن آپ لوگوں کو بتایا کرتے ہیں۔ یاد ہیں؟ پرانے بچوں کو یاد ہیں تو آواز تو آئی جی یا نہ کی؟ پرانے بچے اتنے کم ہیں کہ جو آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو آج جمعرات کا دن ہے اور کل جمعہ ہے، تو جمعے سے متعلق جو ضروری اور اہم باتیں ہیں اور ضروری اور اہم اعمال ہیں اور بالخصوص سنتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ میں سے ہر بچہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات کو سنے۔ آپ میں سے ہر بچہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات کو سنے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بات بھی سنی جائے اس پر عمل کی نیت ہو۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بچے وہ اچھے ہوتے ہیں جو بڑوں کی بات کو اچھی طرح سنتے ہیں اور بڑوں کی بات پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ کون سے بچے اچھے ہوتے ہیں؟ پہلی چیز، بڑوں کی بات کو توجہ سے، غور سے، دھیان سے، کان لگا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ادب اور احترام سے بیٹھ کر سننا۔ یہ ادب اور احترام سے بیٹھنا نہیں ہے جیسا آپ بیٹھے ہیں۔ ادب اور احترام سے بیٹھنا تحیات کی شکل ہے، التحیات کی شکل، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں نا، نماز میں یہ ہے ادب اور احترام۔ تو پہلی چیز جو سب سے بڑی چیز ہے کہ بڑوں کی بات کو توجہ سے، دھیان سے، غور سے، ان کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے سننا، کہ جو آپ کو سمجھا رہے ہوں ان کو اس بات کا اندازہ ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کا اندازہ ہو کہ آپ سب میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں آپ سارے بچے، مجھے اس بات کا یقین ہو۔ یعنی کسی بھی بچے کے بارے میں مجھے یہ نہ ہو کہ یہ میری بات سن نہیں رہے۔ اور پھر اس کے بعد سب اچھے بچے اور سب سے اچھے بچے وہ ہیں کہ بڑوں نے جب ان کو ایک بات سکھا دی، سمجھا دی، بتا دی، بس وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا بڑوں نے کہا بس اب ہم ویسا ہی کریں گے ہمیشہ۔ یہ سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے بچے ہیں، سب سے زیادہ۔ یعنی ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ بڑوں نے جو بات کہہ دی، بتا دی، سکھا دی، سمجھا دی، بس یہ وہی کریں گے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ بڑے کون کون ہیں؟ بڑے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بابا، آپ کی مما، آپ کے بڑے ہیں نا، بولو سارے، آپ کے دادا، آپ کے نانا، نانی، دادی، خالہ، ماموں، چاچا، تایا، یہ سب کیا آپ کے؟ زور سے بولیے۔ اسی طرح آپ کے مدرسے میں آپ کے اساتذہ، منتظمین، آپ کو سمجھانے والے، لیکچر دینے والے آپ کے بڑے ہیں۔ اب ان بڑوں کی باتوں کو توجہ سے سننے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایسے ہی بننا ہے جیسے مجھے بتایا جا رہا ہے، تو یہ سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا بچہ ہے، سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا بچہ ہے۔ اور جن بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے نا، یہ برائی ہوتی ہے کہ ایک تو بڑوں کی بات سنتے نہیں توجہ سے۔ ابھی بھی کچھ بچے ایسے جو کھیل رہے ہیں اور کچھ بچے ایسے جو تیاری شکل میں نہیں بیٹھے ہوئے، کچھ ہیں، باقی تو اکثر بچے تیاری شکل میں بیٹھے ہوئے۔ تو جن بچوں کے اندر یہ بات ہو نا، بڑوں کی بات کو توجہ سے نہیں سننا، یا سننے کے بعد ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنی انسنی کر دی، یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسے بچے کامیاب ہونے والے نظر نہیں آتے کہ یہ بچے کامیاب ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور کبھی آپ پیچھے نہ رہیں، ہمیشہ کامیاب ہو جیسے آپ بیٹھے ہوئے، ہمیشہ آپ کامیاب رہیں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، آپ کو کوئی پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، کسی بھی جگہ آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہ ہو، مشکلات کا آپ کو سامنا نہ ہو،
رکاوٹیں آپ کے لیے نہ آئیں، راستے آپ کے لیے کلیئر ہوں، راستے آپ کے لیے کلیئر ہوں، تو آپ بڑوں کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب جیسے ایک آدمی ہے، محمد آپ مجھے بتائیے گا ذرا سوچ سمجھ کر، محمد صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں؟ چلیں آپ چلاتے ہیں، آپ بڑھیں، آپ ویسے ہم اجازت نہیں دیتے موٹر سائیکل چلانے کی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے موٹر سائیکل چلاتے۔ اگر آپ ایک گلی میں موٹر سائیکل لے کر جا رہے ہیں، اس گلی میں کھڈے بہت ہیں، اور ایک گلی ایسی جو بالکل پلین ہے، صاف ہے، نیا روڈ ڈلا ہے، آپ کون سے راستے پہ چلنا پسند کریں گے؟ پلین روڈ پہ۔ ہاں بھائی بتاؤ، آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جس گلی میں میں نے سائیکل لے کر چلا ہوں اس گلی میں کھڈے بہت ہیں، پانی بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، کھڈے بھی ہیں، اسپیڈ بریکر بھی ہیں، لیکن اس کے برابر والی جو گلی ہے، روڈ ہے، اسٹریٹ ہے، اس میں کھڈے نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کیچڑ نہیں ہے اور اسپیڈ بریکر نہیں ہے، آپ کون سی اسٹریٹ پہ جانا پسند کریں گے؟ کون سی گلی میں جائیں گے بتائیں؟ جو صاف ہو۔ اور پھر دوسری بات میں پوچھتا ہوں محمد آپ سے، ایک گلی میں کھڈے بہت ہیں، اس گلی سے جلدی پہنچیں گے، جس گلی میں کھڈے نہیں وہاں سے جلدی پہنچیں گے؟ کھڈے والی گلی میں ہو سکتا ہے آپ گر بھی جائیں، پانی پڑا ہوا سلپ ہو جائیں، آپ گر جائیں، چوٹ لگ جائے، لیکن جو گلی بالکل صاف ہے وہاں سے آپ پلین جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو جو لوگ اپنے بڑوں، جو بچے اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں، بڑوں کے کہنے پہ چلتے ہیں، بڑوں نے جو بات ان کو سمجھا دی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، بڑوں نے کہہ دیا آئندہ آپ فلاں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، رک گئے، بڑوں نے کہہ دیا رات کے ٹائم گھر سے نہیں نکلتے، یہ نہیں نکلتے، بڑوں نے کہا کہ ہمیشہ ٹوپی پہن کر رہا کرو، یہ ٹوپی پہن کر رہتے ہیں، بڑوں نے ان کو سمجھا دی، بھائی مدرسے کا ٹائم ہو گیا اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، بھائی مدرسے اب مغرب کے بعد سبق یاد کرنے کا ٹائم ہے، جلدی سبق یاد کرو، پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، بڑوں نے کہا نماز کا ٹائم ہے، جلدی نماز پڑھو، چلے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے مسجد۔ تو یہ بڑوں کی باتوں پر جو بچے فوری عمل کر رہے ہیں، یہ اتنی جلدی سے کامیاب ہوں گے جیسے صاف روڈ پر چلنے والا جلدی سے پہنچ جائیں گے۔ تو میری بات سمجھ آئی؟ صاف گلی، صاف روڈ، اس پر جو سائیکل چلائے گا وہ جلدی سے پہنچے گا نا۔ اسی طرح بڑوں کی بات پر عمل کرنے والے بھی جلدی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جلدی سے کیا ہو جائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر اتریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں چھوڑیں گے، آپ پر کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اکیلے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنا سہارا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو بھائی اب بتاؤ، بڑوں کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ زور سے بولیے۔ بڑے جس طرح آپ سے کہہ رہے ہیں، میں تعلیم میں اپنی آپ کو یہ جو اس وقت ہمارا یہ تعلیمی ٹائم ہے، اس لیکچر میں آپ کو ہر روز بہت اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے بچے بن جائیں، ایک اچھے انسان بڑے ہو کر آپ ایک اچھے انسان بنے، بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ ماشاءاللہ آپ نماز کے ٹائم میں مسجد میں نظر آتے ہو، آپ گندے بچوں کے ساتھ نظر نہیں آتے، آپ گندے بچوں کی طرح گندی چیزیں نہیں کھاتے، چھالے نہیں کھاتے، آپ گندے بچوں کی طرح گندی لینگویج یوز نہیں کرتے، یعنی آپ گالیاں نہیں دیتے، بدتمیزی والی باتیں نہیں کرتے، آپ کسی بچے کے ساتھ گندا مذاق نہیں کرتے، یعنی ٹوپی اتار کے نہیں پھینکتے، کسی بچوں کو تنگ نہیں کرتے، ستاتے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں جب آپ کے اندر اچھی باتیں ہوں گی تو لوگ آپ کو دیکھ کر کیا پوچھیں گے کہ آپ کے بابا بہت اچھے ہیں، آپ کو بہت اچھی تربیت کی، ایسے کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے بتاؤ نا یار؟ آپ کے بابا آپ کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں، آپ کی بہت اچھی تربیت کری آپ کے بابا نے، آپ کی مما نے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، سنیں میری بات، آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو بدنامی اور بے عزتی کس کی ہوگی؟ بابا اور مما، اور آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس ادارے کی بے عزتی ہوگی، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں نا یہاں کی بے عزتی ہوگی، آپ کے ابو امی کو لوگ برا کہیں گے، اچھی بات ہے برا کہنا، آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اس ادارے کو برا کہیں گے کہ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کس جگہ پڑھتے ہو، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کون ہے آپ کے ٹیچرز، آپ اتنی گندی باتیں کر رہے ہو، آپ کے بابا مما نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی، تو آپ کی گندی باتوں کی وجہ سے بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ زور سے بولیے، شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولیں زور سے بولیں۔ امی ابو، تعلیمی ادارے کی، مدرسے کی، اور اگر آپ اچھے بن گئے اور لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ماشاءاللہ یہ بچہ بہت پیارا ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، بہت خاموش طبیعت ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتے یہ بچے، یہ زیادہ باہر نہیں گھومتے، یہ بھی ایک خوبی ہے نا، باہر گھومنا ایک اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ ہر وقت باہر گھومتے رہنا اچھی عادت ہے؟ اچھا ہر وقت بولتے رہنا یہ اچھی عادت ہے؟ بولو سارے بولو،
اچھا ہر وقت کھاتے رہنا یہ اچھی عادت ہے؟ بولے سارے بولے. اچھا اگر آپ باہر گھوم رہے ہیں آپ کی چپلوں پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے نا جب باہر گھومتے چپل کیا ہو جاتی ہے, آپ کی چپل گندی ہو رہی ہے, اچھی بات ہے؟ بولے سارے بولے. آپ باہر گھوم رہے ہیں آپ کی پائچے شلوار کے نیچے ہو گئے, شلوار کے پائچے اوپر رکھنے چاہیے, آپ کے شلوار کے پائچے نیچے لٹکے ہوئے, زمین سے لٹکے ہوئے, زمین سے مل رہے ہیں اور اس پہ کیا لگ گئی مٹی, وہ پائچے کیا ہو گئے؟ یہ اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ دیکھنے والے کیا, دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر کیا کہیں گے بہت اچھے بچے ہیں آپ کے. اگر چپل پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے اور شلوار کے پائچے آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں اور وہ بھی گندے ہو گئے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت بچے ہو آپ ماشاءاللہ, ہاں بہت اچھے لگ رہے ہو, یہ کہیں گے؟ بولے سارے بولے. سمجھ میں نہیں آ رہا میری بات کو, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ شریف صاحب آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کے اس طرح کے عمل سے آپ کے بڑوں کا نام روشن ہوگا یا نام روشن نہیں ہوگا؟ بتاؤ. آپ کے اس طرح کے عمل سے کہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور مسلسل سائیکل لے کر گلیوں میں گھوم رہے ہیں, دیکھنے والا کہیں گے کہ پاگل تو نہیں ہو بھائی, اثر سے سائیکل چلا رہے ہو, عشاء ہو گئی, رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, آپ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ بالکل سائیکل چلائے جا رہے ہیں. تو دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر اچھا کہے گا برا کہے گا؟ کیونکہ رات کے ٹائم باہر گھومنا اچھی عادت, کیونکہ مغرب کے بعد باہر گھومنا اچھی بات, کیونکہ مغرب کے بعد تو گھر میں پڑھا جاتا ہے, کیونکہ مغرب کے بعد تو گھر میں. اور جب حدیث شریف کا مفہوم ہے, مضمون ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے کہ جب اندھیرا ہو تو بچے اپنے گھروں میں آ جائیں. کیا ہدایت ہے بتاؤ بھائی محمد؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سنو, کیا ہے کہ جب رات ہونے لگے تو گھر کے اندر آ جاؤ, باہر مت نکلو. کیا ہے ابراہیم؟ جب رات ہو تو باہر نکلو, سائیکل چلاؤ. پھر کیا ہے؟ تم تو بات مانتے نہیں ہو. میں تم کتنے دفعہ دیکھا اندھیرے میں تم باہر گھوم رہے ہو تو. بولے سارے بولیے. صحیح بتا رہا ہوں تعلیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جو ہماری اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے آپ کس کا نام روشن کر رہے ہیں؟ کس کی تعریف ہوگی؟ کس کو خوشی ہوگی؟ اور اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کس کا نام بدنام کر رہے ہیں؟ کس کو تکلیف پہنچے گی؟ کون پریشان ہوگا؟ تو بھائی اچھے بچے تو وہ ہیں جو اپنے بابا اور مما کا نام کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولیں, زور سے بولیں. اور روشن نا شرارتوں سے نہیں ہوتا. بابا مما کا نام شرارتوں سے روشن ہوگا یا پڑھنے سے روشن ہوگا یا نہ پڑھنے سے روشن ہوگا؟ پڑھنے سے. بولو سارے بولو. پڑھنے سے روشن. اس لیے میں ہمیشہ آپ کو یہ بات سکھاتا ہوں, بیٹا اس بات کو اندر کے کانوں سے سن لو. کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے ابراہیم سوچ لینا کہ اس کام کی وجہ سے میرے ابو کا نام روشن نہیں ہوگا, بدنام ہوگا. مسجد جا رہے ہو, نماز پڑھنے جا رہے ہو, تو آپ جو آپ کا یہ عمل ہے مسجد جانا, نماز پڑھنا, اس کام سے کیا ہوگا؟ آپ کے ابو کا نام بولے بولے بولے. اور مسجد نہیں جا رہے, نماز کے ٹائم پہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو یہ کام آپ کا اچھا نہیں ہے. یہ کام آپ کا اچھا ہے. مسجد گئے, مسجد میں جا کر آپ مسجد میں بھاگ رہے ہیں, شرارتیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اوروں کی نماز خراب کر رہے ہیں, تو یہ کام آپ کا اچھا. اس کام سے آپ نام روشن نہیں کر رہے, نام کیا کر رہے ہیں؟ زور سے بولو بھائی, زور سے بولو. اس لیے ہمیشہ بڑے بچے میری باتوں کو سنو بھائی, بڑے بچے میری باتوں کو سنیں, اپنے اندر کے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے امی ابو کو تکلیف پہنچے, جس سے بڑوں کو. ابراہیم اس بات کو سن, آپ اگر مدرسے میں اچھی تعلیم اچھی پڑھائی کریں گے تو ابو خوش ہوں گے, ناراض ہوں گے؟ اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کس کو تکلیف ہوگی؟ بڑوں کو تکلیف ہوگی. یار ہم تو مدرسے میں ان کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھتے نہیں ہیں, شکایت آتی ہے مدرسے سے کہ پڑھائی نہیں کر رہے, آپ کے بیٹے پڑھ نہیں رہے. تو یہ تو میں نے خیر ایسی مثال دی مدرسے کی. بہرحال تعلیم جو ہماری شروع ہوئی تھی اور ہمارا جو آج کا موضوع تھا تعلیم کا وہ تھا جمعہ, لیکن جمعے سے متعلق ہم بات نہیں کر سکے. پھر بھی ہم کچھ باتیں آپ کو بتائیں, کل جمعے کا دن ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے دن آپ جمعے کی نماز کے لیے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے, نہایا کرتے تھے, غسل کیا کرتے تھے, خوشبو لگایا کرتے تھے, جمعے کی نماز کو مسجد میں آپ ادا فرمایا کرتے تھے. جمعے کی نماز کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوڑا مخصوص تھا,
ایک کپڑے الگ سے رکھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ جوڑا وہ کپڑے آپ صرف جمعے کے دن پہنا کرتے تھے، جمعے کی نماز کے لیے اور عید کی نماز کے لیے بس، اور جمعے اور عید کی نماز کے بعد اس کو واپس ہم رکھ دیا کرتے تھے. آپ میں سے کسی کا ہے جمعے کے دن کا الگ جوڑا؟ نہیں ہونا چاہیے. سفید جوڑا ہونا چاہیے، وائٹ. سفید جوڑا، وائٹ جوڑا، یہ مدرسے کا یونیفارم نہیں سمجھو اس کو. یہ سارے نیک لوگوں کا لباس ہے. انبیاء علیہم السلام کو سفید رنگ پسند تھا، اللہ تعالیٰ کو سفید رنگ پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو یہ جو وائٹ ہے نا، اس کو یونیفارم سمجھ کے گھر میں جا کے اتارا نہیں کرو، بلکہ وائٹ کپڑے ہی پہننے کی عادت ڈالو. وائٹ کپڑے پہننے کی عادت ڈالو. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مت سمجھو کہ وائٹ تو یونیفارم اتار کے پھینکا گھر جا کر اور دوسرے کلر کے کپڑے پہن لیا آپ نے کہ یہ تو یونیفارم ہے. یہ یونیفارم نہیں ہے وائٹ. وائٹ آپ کو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اچھے سارے لوگ، نیک لوگ، اللہ کی پسند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، نیک لوگوں کی پسند لباس میں کون سا رنگ؟ وائٹ رنگ. اس لیے آپ کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعے کے دن آپ کا ایک جوڑا مخصوص تھا، آپ اس کو پہنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو، جمعے کی نماز کے لیے تیاری کے ساتھ آیا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو. جمعے کے دن خوشبو لگانا، جمعے کے دن ناخن کاٹنا، جمعے کے دن بال کاٹنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے، صفائی کا حصہ ہے. اس لیے سارے بچے جن کے بال بڑے ہیں وہ آج شام میں بال کٹوائیں. ناخن لازمی ہر جمعرات کو جمعے کے دن کاٹا کرے، لازمی. ناخن بڑے رکھنے سے بیماریاں لگتی ہیں، ناخن کاٹنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ناخن بڑے رکھنا کوئی اچھی عادت نہیں، بیماریوں کا آغاز ہے. بیماریاں شروع ہوتی ہیں ناخن بڑے رکھنے. شریعت نے جو جس طرح کا زندگی اختیار کرنے کو کہا ہے اس زندگی کو اختیار کریں کہ اس میں ہمارے لیے صحت ہے. صحت. بڑے ناخن رکھنا اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے. بہت سارے بچوں کی دو عادتیں ہوتی ہیں، بڑے ناخن رکھنا کونے کی انگلی کا اور بڑے بال رکھنا. یہ دونوں عادتیں نیک لوگوں کی نہیں ہیں. یہ دونوں عادتیں نیک لوگوں کی. اب اگر آپ لوگوں کو اچھا بننا ہے تو خود اپنے اندر سے یہ دو عادتیں کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. یہ دو عادتیں اندر سے کیا کر دیں؟ ختم کر دیں. نہ بڑے بال رکھنے کی عادت رکھیں، نہ بڑے ناخن رکھنے کی. یہ دونوں عادتیں اچھی نہیں ہیں. بڑے بال رکھنا بھی اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت ہے، اور بڑے ناخن رکھنا بھی نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے. اس لیے آج جمعے کا جمعرات ہے، آج شام سے جا کر آپ ناخن بھی اپنے کاٹ لیں کل جمعے کی نیت سے، بال بھی کٹوائیں اپنے شوق سے. کل جمعے کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھیں. صبح سارے بچے نہا کر آئیں، کپڑے پہن کر آئیں. کل جمعہ ہے انشاءاللہ. کل جمعے کی نماز پھر مسجد میں مدرسے میں ادا کی جائے.